اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرے دوستو، میرا آج کا موضوع ہے رمضان شریف کا آخری عشرہ اور عمران خان کی سعودیہ جانا اور اپوزیشن کا زکوٰۃ اور فطرانے پہ شور مچانا۔ میرا آج کا یہ موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو عید مبارک دیتا ہوں۔ جو بھی میرا یہ پروگرام سن رہے ہو، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ رحمتوں کا مہینہ چلا گیا، خدا کرے ہم اس پہ عمل کریں۔ میرے دوستوں، میں اپوزیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اللہ نے رمضان شریف کے آخری عشرے میں بلایا اور اپنے گھر کا دیدار کروایا، اور ایسا دیدار جو ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کھل جائیں اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگنا، اور اسی طریقے سے میری 50 سالہ عمر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے پیر بھی دیکھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی دیکھے میں نے، جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہواتے ہیں۔ بڑے بڑے مفتی بھی دیکھے، بڑے بڑے حافظ بھی دیکھے، جو آج تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضری دیں، وہ بھی ننگے پاؤں۔ میں مانتا ہوں اس بندے کے اندر 100 غلطیاں، 100 عیب ہوں گے، لیکن جب یہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے، 2.5 گھنٹے ننگے پاؤں چلتا ہے۔ دلوں کے بھید تو رب اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور وہاں پر بھی اپنے محبوب کے گھر میں بھی جاتا ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جاؤ اپنے محبوب سے اندر جا کر ملو۔ اور یہ ہماری اپوزیشن مریم اورنگزیب، جس کو خاص طور پر اسی کام کے لیے لگایا گیا، میرے خیال میں جتنا یہ حکومت کے اوپر طنز کرتی ہیں، اتنا یہ اپنے بچوں کی تربیت پہ اگر یہ یا اپنے میاں کی حقوق العباد کا خیال رکھیں تو میرے خیال کے مطابق یہ ڈائریکٹ جنت میں چلی جائے۔ صرف اور صرف حکومت کے اوپر کیچڑ اٹھانا، حکومت کی غیبت کرنا، حکومت کو کہنا کہ آپ فطرانہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ملک سپر پاور تھا، آپ زکوٰۃ لینے کے لیے وہاں گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ شرم کرو، حیا کرو۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی آپ ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ جیسے بھی ان پڑھ جاہل بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے پاکستان میں صرف سپر کا نام ہی چھوڑا ہے، پاور تو آپ سب، آپ کے جو آقا ہیں، آپ ان کے غلام ہیں، وہ ساری پاور جو ہے اٹھا کر محلات کی شکل میں انگلینڈ جا کر انہوں نے بسا لی ہے۔ کوئی پاور انگلینڈ میں پڑی ہوئی ہے آپ کی، کوئی پاور انڈیا میں پڑی ہوئی ہے، کوئی سٹیل ملیں کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں، اور ایک آپ کا وہ جھوٹا مکار وزیر خزانہ جو آپ نے بنایا تھا دبئی کے اندر، اس کی 14 منزلہ ٹاور ہیں، اور آپ وہ عورتیں ہو جو ایک ایک جوتی 2.5 لاکھ روپے کی پہنتی ہیں۔ اور یہ جتنے ملک ہیں ان سے آپ سود پہ قرضہ لیتے ہو، قرضہ
لے کر خود کھا جاتے ہو اور سود اس غریب عوام کو دینا پڑتا ہے۔ سود سے بہتر ہے زکوٰۃ لے کر، دوسرے ملکوں سے زکوٰۃ لے کر اپنے غریب عوام کا پیٹ بھرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہے کہ جو سود کھاتے ہیں۔ اور آپ تو 30 سال سے سود کھا رہے ہو۔ اسلامی ملک ہونے کے ناطے آپ پیسہ غریب عوام کے نام پہ اربوں اور کھربوں لیتے ہو، اور کھاتی دونوں پارٹیاں ہیں۔ وہ آپ کو شرم نہیں آتی، وہ آپ کو حیا نہیں آتی کہ آپ لوگ، جو قرآن میں لکھا ہے کہ سود مسلمان کے لیے حرام ہے، جو سود کھائے گا جہنم میں جائے گا، وہ تو آپ بڑے مزے سے کھاتے ہو۔ اگر ایک بندہ ملکی معاملات کے لیے جاتا ہے اور خدا اسے بلاتا ہے کہ آؤ اپنے محبوب کا دیدار بھی کر لو، میرے گھر کا بھی طواف کر لو، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لو، اور وہ ولی عہد جو 1 سال پہلے اس کی ٹون کچھ اور تھی، آج وہ خود بلا رہا ہے، خود دعوت دے رہا ہے، اور تب ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے اور اس کو فل پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ کچھ اس کے اندر گیٹس ہیں تو دیا جاتا ہے نا۔ آپ کی طرح یہ تو نہیں ہے کاغذ لکھ کر دو تو آپ پڑھتے ہو، اس کے علاوہ آپ سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ صرف پڑھنا لکھنا اور دیکھنا، صرف آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نوٹ اگر 5,000 کے آپ کو نظر آئیں تو وہ آپ کو گننے بڑے زبردست آتے ہیں، غریبوں کا مال کھانا بڑا زبردست آتا ہے۔ 30 سال کا گند اس بندے سے آپ کہتے ہیں کہ 2.5 سال میں یہ وہ گند ختم کرے، اس نے مہنگائی کر دی ہے۔ ارے بدبختو، آپ کے پاس اب کچھ نہیں رہا اور صرف مہنگائی کا شوشہ چھوڑتے ہو۔ میں اس عوام کو بھی کہتا ہوں کہ انڈسٹری عمران خان کے باپ کی نہیں ہے، یہ شوگر ملیں عمران کے ابو کی نہیں ہیں، یہ شوگر ملیں جو ہیں یہ انہی بیڑیوں کی ہیں۔ یہ مربے جو 34,000 کنال جو زمینیں ہیں، یہ عمران خان کی نہیں ہیں، یہ انہی بیڑیوں کی ہیں۔ یہ سٹیل ملیں ان کی نہیں ہیں، یہ انہی چوروں چکوں کی ہیں۔ یہ سیمنٹ انڈسٹریاں عمران خان کی نہیں ہیں، یہ انہی کی ہیں۔ یہ جو باغات پھل سبزیاں جو آتی ہیں، یہ زمینیں عمران خان کی نہیں ہیں، یہ انہی لوگوں کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آ کر، اور کچھ میڈیا والے بھی کرپٹ ترین ان کو بہت اٹھاتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو جب پاور میں آتے ہیں تو غریب عوام کی جو سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہ یہ کتنی بڑھاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ 10%، بڑی مشکل سے۔ اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ غریب عوام کے لیے روتے ہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں، ان کے چہرے جو ہیں سامنے کچھ ہیں اور ہیں، اندر کچھ اور ہیں۔ اس لیے خدا را میں روز ان سب کو واچ کرتا ہوں، کیا عمران خان کی کبینہ یا 50 سال میری عمر ہو چکی ہے، کیا یہ جو پچھلی حکومتیں گزر گئی ہیں، اگر حکومت کوئی رہی ہے تو ایوب خان کی رہی ہے یا جنرل ضیاء کی رہی ہے، جس کو یہ ڈکٹیٹر بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان جمہوریت والوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ یا مشرف کی حکومت کچھ رہی ہے، پیسے کی ریل بیل ہوئی تھی، غریب کو سکھ کی 3 ٹائم روٹی کھاتا تھا، بقایا ان سیاستدانوں سے تو خدا ہی حافظ ہے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان چور ہے، اس نے نیا پاکستان بنانا تھا۔ ارے بھائی، ہر طرف مافیا آپ نے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ جو رنگ روڈ بن رہی تھی، اربوں خربوں کا چونا آپ لگا رہے تھے، یہ آپ کے بٹھائے ہوئے بندے ہیں نا۔ میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب، یا جو میری بات عمران خان تک پہنچائیں گے، جو میری بات سن رہے ہیں، عمران خان تک یہ پہنچائیں کہ یہ بھی ایک قانون لاگو کریں، ایک قانون بنائیں۔ اگر آپ نے بچنا ہے تو نہیں، یہ تو کھانے کے چکر میں ہے آپ کو، اور مجھے یہ یقین ہے آپ چلے گئے تو یہ دونوں ہاتھوں سے جو رہ گیا لٹ کر لے کر چلے جائیں گے، کیونکہ یہ غریب عوام 30 سال پچھلے بھول چکی ہے، 2.5 سال آپ کے یاد رکھے گی۔ آپ ایسا کریں، ایسا قانون بنا جائیں، جو بھی کرپشن کرے سرکاری ادارے میں سے، کیونکہ یہ مافیا سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ججوں کی صورت میں، کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مکنا کی صورت میں۔ ایسا قانون بنایا جائے کہ اگر کوئی چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس ایچ او، بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں، اگر ان کی کرپشن پکڑی جائے تو ان کو فی الفور نوکری سے فارغ کر دیا جائے، ان کے اثاثے چیک کیے جائیں جس ٹائم یہ آئیں، اور جس ٹائم یہ پکڑے جائیں ان کے اثاثے چیک کیے جائیں اور سارے اثاثے بھی ضبط کر لیے جائیں۔ اسی طریقے سے ججوں کا بھی ہونا چاہیے، جن کے ہاتھ میں انصاف ہے۔ جو آج کل سب سے زیادہ انصاف جو ہے کہ نون کو ہی ملتا ہے۔ ایک بکری چور ہے، اس کی 5 سال 10 سال تک مقدمہ چلتا ہے، ایک خربوں پتی ہے، اس کو فی الفور ضمانت کر دی جاتی ہے، جو گرنٹڈ ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے دستی۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے کہ عدلیہ کی توہین کرتے ہیں، توہین وہ خود کراتے ہیں، کی نہیں جاتی ہے، کام ایسے کر دیے جاتے ہیں۔ میں ان ججوں سے بھی کہتا ہوں کہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ملک پورے پاکستان کا ہے، صرف نون والوں کے لیے نہیں بنا ہے، یا آپ کو صرف نون والوں کی مہربانیاں نہ یاد رکھیں، آگے اللہ کے یہاں جواب بھی دینا ہے آپ لوگوں نے۔ بس میرا آج کا یہی موضوع تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، اور آگے بڑوں تک پہنچائیں گے۔ اور بڑوں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، مہربانی فرمائیں، مہنگائی پہ کنٹرول کریں، لتر چلائیں، تب جا کر کام چلے گا۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر بھی کچھ بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیڑیوں کو بے نقاب کریں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی عزت کو لیلام کرنے والے ہیں، یہ آپ کو کسی اور چکر میں آپ کو ڈالنے والے ہیں، آپ اسمبلی توڑ دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔